الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ معتکف آدمی کے لیے ممنوع امور کون کون سے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو اعتکاف کی حالت میں کسی بھی معتکف شخص کے لیے کرنا منع کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو شب قدر کی فضیلت قرآن و سنت میں ہے اس کے حوالے سے مختصر سی گزارشات کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا ہے، معتکف اپنی بیوی سے صحبت، مقاربت، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد کے اندر حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، ان سے مقاربت، صحبت یا ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے، اگر کسی شخص سے مثال کے طور پہ مسجد کے اندر ایک شوہر ہی بیٹھا ہے یا ساتھ پردے میں اس کی بیوی بیٹھی ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، تو اگر صرف میاں بیوی اکٹھے ہی اعتکاف بیٹھے ہیں اور وہ دونوں اعتکاف کی کیفیت میں، اعتکاف کی حالت میں مباشرت کر لیتے ہیں، تو اس سے ان کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے کفارے کے بارے میں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کو اس کا کوئی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن یہی ہے کہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ دوسرا کام جو اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا ہے، معتکف آدمی اعتکاف کی حالت میں کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ معتکف آدمی تیسرا جو منع کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے کے لیے یا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، کسی خوشی میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی غمی میں شرکت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی بھی ضروری حاجت کے بغیر مسجد سے باہر جانا ایک معتکف آدمی کے لیے منع قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چند پہلو ہیں جو معتکف آدمی کے لیے حالت اعتکاف میں ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ اب اس کے تحت ایک تو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے، اگر کسی شخص نے اعتکاف کی نیت کی لیکن کوئی ایسی اس کو ذاتی مجبوری آڑے آ گئی یا ملکی حالات ایسے بن گئے کہ حاکم وقت کی طرف سے اعتکاف کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، یا کوئی ایسی آفت آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی ایسی پریشانی کا معاملہ بن جائے کہ مساجد کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت نہ ملے، حتیٰ کہ علماء کرام کے فتاوی جات بھی اس بارے میں آ جائیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ گھروں کے اندر اعتکاف کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا محل صرف اور صرف مساجد ہی ہیں، مساجد کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ اور اگر مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے کہ اللہ رب العزت اس کی اس نیک نیت کی وجہ سے جو اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں اللہ کے حضور اعتکاف کروں گا تو وہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو محروم نہیں رکھیں گے، اس کو اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ معتکف آدمی کو اعتکاف کی حالت میں آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب کمر بستہ ہو جاتے۔ جیسے انسان نے کو بڑا محنت مشقت والا کام کرنا ہو تو انسان کمر بستہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح کمر بستہ ہو جاتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ جگایا کرتے۔ تو معتکف آدمی کو بھی چاہیے کہ آخری عشرے میں خوب اچھی طرح محنت کرے، جس مقصد کے تحت اس نے دنیا داری کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، اہل و عیال کو چھوڑ کے مسجد میں ڈیرے ڈالے ہیں، تو اس کا وہ مقصد جو ہے وہ فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اور اعتکاف میں
رمضان کے آخری عشرے میں معتکف آدمی کو لیلۃ القدر طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل عبادت ہے۔ جو شخص شب قدر کو پا لیتا ہے تو اس کی وہ عبادت کی ہوئی 83 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں شب قدر کو پا لوں، لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو اس رات میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، الہ العالمین آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں اعتکاف جیسی عظیم عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم راتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔